آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سمیہ خورشید، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف سے متعلق عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کی زندگی کے خطرے کا انہیں علم تھا اور میں نے ہی ارشد شریف کو ملک سے باہر جانے کا کہا تھا۔ عمران خان کے اس انکشاف کے بعد بہت سارے سوال جنم لے رہے ہیں، جس پر سینئر صحافی حامد میر نے اہم سوال اٹھا دیے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ کیا عمران خان اس کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اس کو بتائیں گے کہ انہیں ارشد شریف کے خلاف ہونے والی سازش کا کیسے پتہ چلا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ کیا عمران خان اس کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اس کو بتائیں گے کہ انہیں ارشد شریف کے خلاف ہونے والی سازش کا کیسے پتہ چلا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو اس سازش کا پتہ تھا تو حکومت کو اس سازش کا پتہ تھا یا نہیں، اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہوئے۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پشاور میں ایک وکلا کنونشن میں تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی۔ سب سے اہم اور سنسنی خیز دعویٰ ان کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ سینئر صحافی ارشد شریف کی زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں انہیں پہلے سے پتا تھا اور انہوں نے ہی ارشد شریف کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات عمران خان نے کی ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے انفارمیشن آئی ہے کہ ارشد شریف کو مار دیا جائے گا اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ اس قسم کی کوئی انفارمیشن وفاقی حکومت کے علم میں تھی؟ اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان اس قسم کی آوارہ گفتگو لوز ٹاک کرنے کے ماہر ہیں۔ ان کے جو منہ میں آئے، جو کوئی ان کے کان میں کہہ دے، اسی طرح اسی بات کو آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے سواتی صاحب والی بات کی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس سے پہلے شہباز گل کے بارے میں جو انہوں نے جنسی تشدد کا ڈرامہ رچایا تھا، وہ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد الیکٹرک شاک پر چلے گئے۔ اب یہ جو ارشد شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی تو انہوں نے اس وقت اس کو آن ایئر کیوں نہیں کیا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب عمران خان شہید کی لاش کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو کہوں گا یہ بندہ ذمہ دار ہے ارشد شریف کی شہادت کا اور ان حالات کا جن میں ارشد شریف سے انتہائی افسوسناک اور المناک انجام سے دوچار ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ارشد شریف جس بھی چینل پر اپنا پروگرام کرتے تھے، ان کی ایک فالوئنگ تھی، ان کی ایک حیثیت اور اہمیت تھی۔ کیا ان کے پروگرام کرنے سے اس چینل کو بزنس نہیں ملتا تھا؟ اس کی اہمیت نہیں تھی؟ انہوں نے جو بھی موقف اپنایا، بھلے کسی کے خلاف اپنایا یا کسی کے حق میں اپنایا، لیکن جس موقف کو وہ اپنائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے انہیں سیاسی فائدہ نہیں ملا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ان پر برا وقت آیا تو اس چینل نے اور اس جماعت نے کیا ان کا خیال کیا؟ یہ کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ وہ بندہ دبئی میں اسٹے نہیں کر سکا تو کیا یہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کیا کسی اچھے ملک میں اس کے لیے ویزا ارینج نہیں کر سکتے تھے؟ اسے کیوں جانا پڑا ایسے ملک میں جہاں پر سیفٹی کے معیار بہت کمپرومائزڈ ہیں؟ وہ ایک خطرناک ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا سوال ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف پر پاکستان میں جگہ جگہ مقدمات قائم کیے؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف کو دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کی والدہ نے مجھ سے پوچھا۔ آپ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، یہ بتا دیں کہ ارشد شریف کے خلاف وہ کون سی اتھارٹی تھی جو پاکستان کے مختلف شہروں میں اس پر بغاوت کے مقدمے بھی قائم کر رہی تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی مدت اور ٹی آر سامنے نہیں آئے۔ جب یہ آرڈرز ہوں گے یا نوٹیفیکیشن ہوگا، اس میں یقیناً اس کمیشن کی مدت کا تعین ہوگا۔ یہ کوئی 30 دن سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ عرصہ بڑھے گا، لوگوں کو افواہیں پھیلانے اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے، تقاریر کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں وزیر اعظم کو یہی تجویز دوں گا کہ اس کمیشن کا عرصہ رپورٹ کم سے کم رکھا جائے۔ میرا خیال ہے کہ کمیشن کو 30 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ اگر کمیشن نے یہ مناسب سمجھا اور کمیشن نے کینیا کا وزٹ کرنا ہوا تو اس میں ممکن ہے کچھ ٹائم لگ جائے۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس پاکستان۔